رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب طالب دامت برکاتہ العالیہ کا کہ آج کی اس پروقار نشست میں انہوں نے مجھے حصہ بنایا۔ اور ایک بات بیٹھے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ احرار کا پروگرام ہے لیکن احرار چپ ہے۔ جب احرار بھی چپ ہو جائے تو پھر کون بولے گا؟ خود بولے گا۔ تو آپ کی مہربانی ہے ذرا تھوڑا سا اس چپ کے روزے کو توڑ دیں۔ ویسے بھی چپ کا روزہ ہماری امت میں جائز نہیں تھا۔ ذرا تھوڑا سا مسکرائے نا ایک بار ساتھ، نہیں مسکرائے پہلے ایک بار، دیکھیں نا کتنے خوبصورت چہرے۔ آپ کہیں محبت سے مل کر سبحان اللہ۔ تو وقت کے اختصار کے پیش نظر انشاءاللہ اختصار کے ساتھ 3 کلام میں نے پیش کرنے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آغاز کرتا ہوں محبت کے ساتھ، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، در اسی کے بعد دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ 3 کلام میں نے عرض کیا تھا پڑھنے ہیں، تمہید میں یہ ایک ربائی میں نے پیش کی اور اس کے بعد اب کلام کا آغاز کروں گا۔ اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 2 کلام تو سید امین گیلانی شاہ صاحب کے ساتھ جو تھوڑا جا ہولی ہو ماشاءاللہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ احرار ہونا ہی آپ کے لیے وہ وجہ شرمندگی نہیں بن گیا کہ آپ اتنا آہستہ آہستہ بولتے ہیں۔ آپ بولیں تو پتہ چلے کہ آپ بیٹھے ہوئے محبت سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ تو میں کیونکہ امین گیلانی جو تھے وہ صرف گفتار کے نہیں کردار کے آدمی ہیں۔
الحمدللہ اللہ پاک نے، میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ان کے وہ کلام جو بالکل پردے کے پیچھے چلے گئے تھے، دوبارہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، اور مجھے اس بات پہ ان کے صاحبزادے سلمان گیلانی شاہ صاحب نے کئی مرتبہ شاباشی دی۔ تو میں آغاز کرتا ہوں، 2 کلام ان کا پڑھوں گا اور 1 کلام اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ حضرات کی جان مجھ سے تو چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ کہہ دے سبحان اللہ، خوشی ہوئی آپ کو اس بات سے؟ محبت کے ساتھ مل کر ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوشش
گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، تکبیر۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، کہ قرآن و ہیرا سے میری سرکار آئے۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، کہ قرآن و ہیرا سے میری سرکار آئے، کہ قرآن و ہیرا سے میری سرکار آئے۔ سارے نبیوں میں نہ کیوں تج ہو نرالی ان کی، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، کہ قرآن و ہیرا سے میری سرکار آئے۔ اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا سبھی، پہلے دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا سبھی، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، کہ قرآن و ہیرا سے میری سرکار آئے۔ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، روشن چہرہ۔ دوسرا مصرع ہے سننے والے، گفتگو حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، کہ قرآن و ہیرا سے میری سرکار آئے۔ نام ہے صحابی رسول کا معاویہ۔ بحروں پر پہ چھا گیا، وہ بحروں پر پہ چھا گیا، نعرہ صدری آپ نے کہا حق معاویہ، نعرہ صدری، نعرہ صدری۔ یہ معاویہ جو ہے، یہ معاویہ بن ابی سفیان کے علاوہ ہے۔
شمال ترمذی میں روایت ہے کہ یہ اپنا گریبان بند نہیں کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ گریبان بند رکھا کریں، یہ تو شرافت کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا کو اپنی زندگی میں ایک ہی بار دیکھا، اور جب میں نے دیکھا تھا تو آپ کا گریبان کھلا ہوا، بس وہ دن ہے کہ اس کے بعد میں نے کبھی اپنا گریبان بند نہیں کیا۔ جس نے آپ کو جس حالت میں دیکھا اسی پر فدا ہو۔ اب یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، بے شمار واقعات سنائے جا سکتے ہیں۔ اب دوبارہ سنیے امین گیلانی کیا کہہ رہے ہیں۔ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی میرے آقا کی، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا ہے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا ہے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، جب ملی تجھ سے نظر میرے آقا، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں۔ اشارے ہیں اشارے، پہنچنا آپ نے خود ہے کہ کہاں سے شعر کہا گیا۔ جب ملی تجھ سے نظر میرے آقا، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، تیرا سر لینے کو جو دیتے تھے تلوار آئے، تیرا سر لینے کو جو دیتے تھے تلوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم، حشر میں نکلیں گے میرے آقا، حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم، سب پکار اٹھیں گے مخلوق کے غم خار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، دوش پر لے انہیں جب وہ سرکار آئے، دوش پر لے انہیں جب وہ سرکار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ اے علی سویا، اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات، چوم لے تیرے قدم طالع بیدار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا۔ آخری شعر، امین گیلانی اس ناز کے شاعر ہیں اور وہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں 1953 کی ختم نبوت کی تحریک تھی اور میں شیخ پورہ جیل میں گرفتار تھا، تو والدہ صاحبہ سلمان گیلانی کو گود میں اٹھائے ہوئے میرے پاس تشریف لائیں جیل میں ملنے کے لیے، اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی بنا کے لے کے آئیں گھر سے کہ بیٹا جیل میں ہے، نہ جانے کس حالت میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جو داروغہ جیل تھا اس نے اپنے کمرے میں ہی طلب کر لیا مجھے، اور اپنے سامنے اس نے ملاقات کا اہتمام کروایا۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی جو میں آگے بتاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب والدہ نے کئی دنوں کے بعد مجھے اور میں نے اپنی امی کو دیکھا تو ہم دونوں کے جذبات پہ ذرا قابو نہ رہا۔ وہ مجھے دیکھ کے آنسو بہانے لگیں اور میں ان کو دیکھ کے آپ دیدہ ہوا۔ تو حالانکہ والدہ پردے میں تھی کہتے ہیں، لیکن اس نے جسم کی کپ کپاہٹ سے اندازہ لگا لیا کہ اماں جان اس وقت جذبات قابو میں نہیں ہیں۔ تو اس نے ایک کاغذ آگے بڑھایا
اور کہنے لگا کہ اماں جان یہ معافی نامہ ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ اس معافی نامے پر دستخط کر دے تو میں آپ کے بیٹے کو اسی وقت آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں، آسان سی بات ہے۔ تو امی گیلانی کہتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائے، کہیں بیٹے کی محبت رسول پاک کی محبت پر غالب نہ آ جائے، لیکن کہتے ہیں کہ میں ابھی لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا جواب دوں، اور میری والدہ نے اس کی طرف اپنا چہرہ کر کے فرمایا کہ آنسو تو مادرانہ شفقت ہے، وگرنہ اس جیسے 10 ہوں تو ایک ایک کر کے قربان کر دوں اور قربان کر۔ امی گیلانی کہتے ہیں میں اپنی ماں سے لپٹ گیا اور میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محبت کرنے والی ماں کا مجھے بیٹا بنایا، نہ صرف یہ کہ محبت کرنے والی بلکہ محبت کے تقاضوں سے بھی واقف ہے۔ پیغام کیا دیتے ہیں؟ امی گیلانی احرار تھے، واقعتاً حر تھے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے جنگ یمامہ، شہدائے جنگ یمامہ، تاج و تخت ختم نبوت۔ تو پیغام کیا دیتے ہیں آخری شعر میں؟ ان کی زندگی کا بھی پیغام ہے اور تمام احرار اسلام کی زندگی کا یہ پیغام ہے۔ کیا کہتے ہیں امی گیلانی؟ اے امی ان کا کرم ہے دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم، ان کا کرم، اے امی ان کا کرم ہے دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم ہے دل ان کا ہی رہا، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، لیکن قرآن تو ہیرا سے میری سرکار۔ جناب نگر 12 ربیع الاول والے جلوس میں تو وہاں پٹیاں باندھ رکھی تھیں سب نے ماتھے پر، ایک نعرے کی، بڑا خوبصورت نعرہ ہے۔ تو میں نے ان محمد سے ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ تو وہ میں نے بھی اپنے ان سے فرمائش کر کے بنوائی یہاں، اور پھر نیٹ سے جلدی سے دیکھا، ایک مصرع ڈالا اس میں تو وہ پورا کلام نکلا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں روزانہ ہر جگہ یہ کلام سنا رہا ہوں، لیکن یہ کہ درخواست یہ ہے کہ بہت سارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا انداز ہے سننے کا، کوئی خاموش بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ جس بحر میں وہ جا رہا ہوتا ہے کسی پہنچ بھی نہیں ہوتی وہاں تک، بالکل مسلم بات ہے، لیکن اگر آپ اس نعرے پر بول بھی پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو میرا خیال ہے اس بحر میں مزید اضافہ ہی ہوگا، لہر میں بحر ہی کبھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ کوئی بھی خاموش نہ رہے، میں اس نعرے تک آپ کو پہنچانے والا ہوں، اور آپ نے میرے ساتھ مل کے بس 3 شعر پڑھنے میں نے۔ وہ نبی